बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप जाली मैंडेट के साथ हुकूमत लेंगे, जब आप दो नंबरी करेंगे, अमानत में ख़यानत करेंगे, इलेक्शन रिग करेंगे, तो यही सूरत हाल होगी। हुकूमत अब सिर्फ सुराख बंद करने पर लगी है। यानी जिस तरह किसी जगह पर कोई टैंक हो और वहाँ पर एक सुराख हो जाए, वहाँ से पानी निकलने लग जाए, तो वहाँ उस सुराख को बंद करने की कोशिश करें, पता लगता है एक और जगह सुराख हो गया। क्योंकि इनके पास तमाम मैंडेट नहीं है, इनको अदालतें खुलवानी पड़ती हैं, अपनी मर्ज़ी की तरामीम करवानी पड़ती हैं, 26वीं तरमीम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती करने पड़ते हैं, पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, इश्तिहारात पर अरबों रुपए लगाने पड़ते हैं, अपने लोगों को नवाजने के लिए 70-70 अरब रुपए देने पड़ते हैं, जबकि लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं। अब काबीना का साइज़ बढ़ाना पड़ रहा है, फिर से अपने लोगों को खुश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ मिलाकर रखें, अशराफिया को, माफिया को, शुगर माफिया को खुश रखें, ताकि इक़्तिदार हमारा कायम रह सके। ये सब सुराख है। अगर यही अवामी मैंडेट वाली हुकूमत हो, अवाम जिसके साथ हो, तो फिर वो हुकूमत और तरह से चल रही होती है, वो अवामी मसाइल की तरफ होती है, वो एक मजबूत हुकूमत होती है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन यहाँ दौड़े लगी हुई हैं, ओहो कि किसी अदालत में कोई जज इंसाफ पर मबनी फैसला ना दे दे, कोई बाज़मीर जज हमारे खिलाफ डट ना जाए। अब यही मसाइल है। हाल ये है कि आज एक बड़ा फैसला आया है, जबकि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये केस ही ना लगे। पूरी काबीना को, शहबाज शरीफ समेत, वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया हाई कोर्ट से। इस केस की बात करेंगे। फिर जो मैंने अर्ज़ किया कि ये अल्ले तल्लों पर 7 अरब रुपया लगा रहे हैं, नए घर पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनाए जा रहे हैं, स्वीट्स बनाए जा रहे हैं, बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स। इसके अलावा जनाब सर्वेंट क्वार्टर्स अलग से बनाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसलिए टैक्स लगा रहे हैं, 100 रुपये से ज़्यादा तो पेट्रोल के 1 लीटर पर टैक्स ले रहे हैं, इसलिए कि जनाब ये लॉजिस बन जाए इनके, ये सब पैसा। फिर काबीना में रद्दोबदल के लिए ये जो मीटिंग हुई, मरीम साहबा कह रही थी जी सैराब ज़दगान के लिए जा रही हूँ, वो मरी पहुँची वालिद साहब के पास, वो भी वहाँ पर ज़ाहिर है कि मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी वहाँ पर और दीगर जनाब कह रहे जी ख़ानदान के लोग पहुँचे। और वहाँ पर क्या बात हुई है, काबीना में रद्दोबदल, यानी मज़ीद काबीना में लोग शामिल कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग को खुश करो, और पैसा और मरात, ये हाल है, ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। जजेस भी अब इसमें शामिल हो गए हैं कि जी ये शूदर हैं या मुलाजमीन, इन्होंने हमारी प्लेटों में खाना क्यों खा लिया। इस पर सज़ा दी गई है, इंक्वायरी की गई है कि जजेस की प्लेट्स में, यानी कुछ प्लेट्स थी जिनमें आम मुलाजमीन को पता नहीं होगा, जो भी था, उन्होंने उन प्लेट्स में खाना खा लिया। कि जी रेस्ट हाउस था जजेस का, वहाँ पर जजेस की प्लेटों में खाना किसने खा लिया। ये पता नहीं, जानवर भी खा जाए तो कोई इस तरह का सलूक नहीं करता, उसको आप धोकर इस्तेमाल कर लें। नहीं नहीं नहीं, ये तो पता नहीं शुदर हैं, निचली नस्ल के लोग हैं, इन्होंने किस तरह से खा लिया हमारी प्लेटों में खाना। तो ये एक माइंडसेट है अशराफिया का। ऐसे ही लोग इस हुकूमत में हैं, ऐसे ही लोग चाहिए हर जगह पर, ऐसे ही जजेस इनको चाहिए। अच्छा, 9 मई के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त है। उसमें यह हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ ने भी डंडा उठा लिया है, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साबिक़ गवर्नर पंजाब और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील, और इंतज़ार पंजोता वो वकील जो इमरान खान के तर्जुमान भी रहे और जिनको अगवा किया गया था, आपको पता है, लापता रहे ये बेचारे। अब वो डट गए हैं। उन्होंने कहा है जिसने झूठी गवाही दी है, क्योंकि वैसे इतना बड़ा गुनाह है, झूठी गवाहियाँ पकड़ी गई हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर आकर कहता है कि जी मुझे तो जो पुलिस वालों ने कहा मैंने वो लिख कर दे दिया, बस जो लोग लाए गए थे उनमें से 3 ही ज़ख्मी थे, 5 में से 3 ज़ख्मी दिखाए गए, और उनके भी कोई ज़ख्म थे नहीं, जहाँ बता रहे थे कुछ भी नहीं था, तो मैंने जो पुलिस वालों ने कहा लिख कर दे दिया। झूठ के जी कोई पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ था। कोई एहराम की हालत में जो स्टार गवाह होता है इंस्पेक्टर मुनीर, वो कहता है जी मैं हलफ ही नहीं लूँगा, जब ज़ाहिर है वहाँ खड़ा है एहराम की हालत में, वो झूठा बयान नहीं देना चाह रहा। इसी तरह एक और पुलिस वाला जो स्टार गवाह था, वो भी पकड़ा गया कि जिस दिन छुट्टी पर था उस दिन वो कह रहा है कि जी मैं जाकर देख रहा था और छुप कर मैंने साजिश सुन ली थी, और टेबल के नीचे घुसकर साजिश सुन ली थी। वो भी झूठ पकड़ा गया उस दिन, तो वो था ही नहीं, नहीं आया हुआ था। तो ये झूठ पकड़े गए। अब तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि 9 मई के झूठे गवाहान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अल्लाह की बारगाह में तो आपको जवाबदेह होना ही होगा। यहाँ भी हम नहीं आपको छोड़ेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो झूठे गवाह हैं इनको मैं फ़ौरन करना चाहता हूँ, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। हम आपके खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते, आप परजरी कर रहे हैं, हम आपकी इस परजरी के ऊपर आपको हर किस्म के अपने कानूनी, यानी आप झूठी गवाही दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, उसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। सनम जावेद साहिबा जो हैं वो डटी हुई हैं, वो कह रही हैं शर्म करें, माफ़ी मांगे, 9 मई झूठा साबित हो गया। डॉक्टर्स आकर बता रहे हैं कि फ़ेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई गई। ये अब सनम जावेद ने पब्लिक कैंपेन शुरू की हुई है, वो जा रही हैं
لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں جہاں جا رہی ہیں، ایک موبلائزیشن نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک طرف حکومت لگی ہوئی ہے وہ اس سینٹ کے الیکشنز میں، وہاں بھی 2 نمبری کرنے کے لیے کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے لیں، پھر آگے خیبر پختونخوا کی حکومت گرا دیں۔ انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے۔ جو حالات ہیں، 200 دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، 150 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہمارے سیکورٹی فورسز پر، 8 جوان اس میں شہید ہوئے، جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد بھی کم از کم مارے گئے ہیں۔ حالات خیبر پختونخوا کے یہ ہیں، اور یہاں پر یہ ہے کہ جی حکومت ہم کس طرح سے چھین لیں۔ علی بن گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں ابھی سینٹ کا کچھ ہم کر لیں، اس کے بعد ہم حکومت بھی گرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کا حال ہے، ان کی ہوس نہیں ختم ہو رہی، پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لیے خبر یہ آئی کہ جو وقاص اور اکزئی ہیں، عرفان سلیم ہیں، دیگر جن کو ناراض کہا جا رہا تھا، وہ بیٹھ گئے ہیں جی سینٹ الیکشن میں، اب وہ حصہ نہیں لے رہے، روتے ہوئے بھی کچھ لوگ۔ عرفان سلیم جس طرح انہوں نے کہا جی میں تو ورکرز کے لیے کھڑا ہوا تھا، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں دستبردار ہو رہا ہوں الیکشن سے۔ تو سینٹ الیکشن میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بلا مقابلہ ہی لوگ منتخب ہو جائیں گے، 6 شاید تحریک انصاف کے ہوں، 5 اپوزیشن کے ہوں، یہ 1 نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس طرح سے بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف الیکشنز کی دوڑ لگی ہوئی تھی، آج ووٹنگ ہو رہی ہے جی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز کے لیے۔ آخرکار جب مخصوص نشستیں فل کورٹ نے کہا تحریک انصاف کی ہیں تو 10 مہینے تک کچھ نہیں کیا گیا، اب فوری طور پر سب کیا جا رہا ہے۔ اب تو راتوں کو عدالتیں بھی کھل رہی ہیں، ایک پارٹی کے لیے کھلتی ہے، دوسری کے لیے کھلتی نہیں، عجیب یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جناب الیکشنز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی کے دوران یہ خبر آ گئی کہ عدالت کا عافیہ صدیقی کیس میں بڑا فیصلہ، وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ بڑی کوشش کی گئی کہ یہ نوٹس نہ جاری ہو اور کسی طرح سے چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے، یہ کاز لسٹ ہی نہ ہو، آج کیس ہی نہ لگے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ حکومت نے بڑی کوشش کی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شاید کوشش کی۔ اس پر ہوا یہ ہے کہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں وہ کہتے ہیں پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا، انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی، جج صاحب نے کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا روسٹر چیف جسٹس ہینڈل کرتا ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں میرے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ جج اگر چاہے بھی تو چھٹی میں کام نہیں کر سکتا۔ میری چھٹیاں آج سے شروع تھیں، میں نے فوزیہ صدیقی کیس دیگر کیسز کے ساتھ آج مقرر کیا تھا۔ مجھے جمعرات کو بتایا گیا کہ کاز لسٹ جاری نہیں ہوگی جب تک کاز لسٹ میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ میں نے پرسنل سیکرٹری سے کہا کہ کاز لسٹ کے حوالے سے چیف جسٹس کو درخواست لکھو کہ کاز لسٹ جاری کریں، کیس لگائیں۔ تو کیا 30 سیکنڈ میں نہیں ہے جج کے پاس، چیف جسٹس کے پاس؟ بھئی ایسے تو نہیں ان کو امپورٹ کیا گیا نا۔ ماضی میں ججز کا روسٹر مخصوص کیسز کے فیصلوں کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں، اپیل سپریم کورٹ مقرر ہے۔ جج چھٹی کے دن عدالت میں انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ میں انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ہائی کورٹ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا۔ روسٹر تبدیل کرنے کے حوالے سے پرسنل سیکرٹری نے بتایا، میں نے پرسنل سیکرٹری کو کہا چیف جسٹس کو خط بھیج دو کیونکہ آج چند کیسز مقرر تھے۔ فوزیہ صدیقی کا کیس الگ نوعیت کا ہے۔ میں نے کہا تھا رپورٹ نہ آئی تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا۔ وکیل عمران شفیق نے کہا اگر حکومت نے سٹے لینا ہوتا تو ابھی بینچ بھی بن جاتا۔ سٹے حکومت کے لیے ہوتا، حکومت نے کوئی فائدہ لینا ہوتا تو حکومت ایسے بینچ بھی بنوا لیتی ہے، سارا کچھ کر لیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیس کیسے ہائی کورٹ چل رہی ہے۔ آپ کا آرڈر موجود ہے، کیس آپ کی عدالت میں آج مقرر ہے۔ جسٹس سردار اعجاز صاحب نے ریمارکس دیے کہ معلوم نہیں ابھی تک آپ کا کیس کیسے سپریم کورٹ میں نہیں لگا۔ وکیل عمران شفیق نے کہا سپریم کورٹ میں کیس نہیں لگے گا کیونکہ وہاں جسٹس منصور علی شاہ موجود ہیں۔ کیس تب لگے گا جب ججز کا روسٹر تبدیل ہو جائے گا، یعنی ایسا کوئی جج لگے گا جب پتہ لگے گا کہ حکومتی انصاف ہوگا جس طرح کا حکومت چاہتی ہے، تو پھر ہی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ حکومت کن کاموں میں لگی ہے؟ عیاشیاں، مزے، اور یہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خبر کیا آئی ہے کہ شریف فیملی کا اہم مشاورتی اجلاس، وفاقی کابینہ، پنجاب کابینہ میں رد و بدل، مزید توسیع پر غور۔ بہت پیسہ ہے، دولت بڑی ہے، اس لیے ہم توسیع کر رہے ہیں۔ لوگ مریں، سیلاب میں مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ مزید لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ مری میں ہوا ہے جی کٹ، یہ بیٹھک ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہم قومی اور امور پر مشاورت، جس میں وفاقی اور پنجاب کابینہ میں رد و بدل اور توسیع پر غور کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو مریم صاحبہ تو سیلاب زدگان کے لیے دیکھ رہی ہیں، فلاں دیکھ رہی ہیں، جی مری پہنچی ہوئی ہیں وہ،
زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ کس طرح مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے، کس طرح مزید مراعات لینی ہے۔ وہاں پر ہوا جی وہ افسوس کا اظہار کیا ہے، جو نقصان ہوا ہے، لوگ مر گئے ہیں، 200 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، افسوس کا اظہار کر دیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، افسوس کا اظہار کر دیا، اور مریم صاحبہ نے تو اشتہار چھپا دیا کہ زندگی رکی نہیں۔ کمال ہے، پتہ نہیں کون لوگوں کو مشورے دیتا ہے، خوش آمدید ہر طرف، بھائی زندگی ہی ختم ہو گئی، رکی کیا نہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے، سرمایہ کاری آئے نہ آئے، شہباز شریف صاحب نے 13 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو منصوبے ڈھونڈ رہی ہے کہ یو اے کی کہاں ہم کروائیں انویسٹمنٹ، کوئی اس کا مطلب انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئی۔ اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ 173 روپے قیمت مقرر کی چینی کی، اب مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو کارکردگی دکھا رہا ہوں، یہ مری میں جب بیٹھ کے کرتے ہیں نا کام۔ پھر معذور بچوں کے لیے پتہ نہیں کب سے بنا ہوا انسٹیٹیوٹ، اس کا نام مریم نواز رکھ دیا ہے۔ یعنی اتنے کوئی گر سکتے ہیں کہ کب کا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اب اس میں مریم صاحبہ کا بینر، ان کی تصویر، ان کا پوسٹر وہ لگا کر نام بھی چینج کر دیا۔ ہر جگہ کا، ہر ادارے کا نام یہ بدل دیں، ان کی حوث پھر بھی نہیں ختم ہونی، اور ان کو یہ ہے کہ جی پھر ہم کچھ اور کام کر جائیں۔ اب ججز بھی ان کے پیچھے لگے ہیں۔ یہ جی ریسٹ ہاؤس ہے ججز کا، وہاں پر جج صاحبان کے جو برتن تھے اس میں سویپر نے اور ویٹر نے کھانا کھا لیا، اور اب ان کے خلاف، گستاخوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور سزا دی جائے گی۔ پورا اس پر ایک انکوائری کا اہتمام کیا گیا اور اس کے بعد یہ کچھ کیا گیا ہے۔ پھر جی ممبران پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سویٹس بنائے جا رہے ہیں، اور یہ 400 سرونٹ کوارٹر بھی اس میں ہوں گے۔ 7 ارب 10 کروڑ، صرف 7 ارب 10 کروڑ لگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہر کوئی یہاں پر شہنشاہ بنا ہوا ہے، جس کا جتنا زور لگتا ہے، پیسے کماؤ، پیسے بناؤ، اور مراد اور دولت بس۔ اور جہاں کوئی انصاف کی بات ہو رہی ہو، کوئی جج اگر بلا لے تو جناب آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائیں، اور چاہے توہین عدالت کے نوٹس آتے رہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔